بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو فرسٹ لیکچر آف مسلم پرسنل لاء۔ مسلم پرسنل لاء کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نکاح یا میرج۔ اس ٹاپک کو آج ہم اسلامی اصولوں کے تحت انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کے احکامات کی روشنی میں میرج یا نکاح کیا چیز ہے۔ تو جب سے دنیا بنی ہے شادیاں ہوتی آ رہی ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی شادیاں ہوتی رہیں گی، لیکن اسلام کی نظر میں شادی کیا ہے، نکاح کیا چیز ہے؟ تو نکاح ایک ایسا سول کانٹریکٹ ہے جو کہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے، اور وہ کون سے دو لوگ ہوں گے؟ ان دو لوگوں کا اپوزٹ جینڈر سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اپوزٹ جینڈر سے مراد یہ ہے کہ دو مختلف جنس کے لوگ ہی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، یعنی مرد کی شادی عورت سے ہی ہو سکتی ہے، مرد کی مرد سے بھی نہیں ہو سکتی، اور عورت کی عورت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اپوزٹ جینڈر کا ہونا لازمی ہے۔ مقصد کیا ہے شادی کا؟ فار پرپز آف بینیفٹنگ دیم سیلوز اکارڈنگ ٹو شریعہ، کہ شریعت کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ میننگ کی بات کریں تو نکاح از اے کانٹریکٹ فار لیگلائزیشن آف انٹرکورس اینڈ پروکریشن آف چلڈرن۔ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے انٹرکورس اور بچوں کی پیدائش دونوں لیگلائز ہو جاتی ہیں، دونوں قانونی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یاد رہے بغیر نکاح کے اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی ہوگا تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ ڈیفینیشن کی بات کریں، a legal contract that regularizes intercourse between man and woman by creating civil rights and obligations۔ ایک ایسا قانونی معاہدہ جس سے مرد اور عورت کے درمیان انٹرکورس جو ہے وہ لیگل ہو جاتا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ حقوق اور کچھ فرائض جنم لیتے ہیں۔ مرد کے بھی کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، کچھ فرائض پیدا ہوتے ہیں، اور عورت کے بھی کچھ حقوق اور کچھ فرائض نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیوز یا مقصد کی بات کریں تو نکاح کا مقصد پہلا ہے لیگلائزیشن آف انٹرکورس، کہ مرد اور عورت کے تعلق کو قانونی شکل اختیار دینا۔ دوسرا اس کا جو بڑا اہم مقصد ہے وہ ہے پریزرویشن آف ہیومن ریس، کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا ریگولیشن آف سوشل لائف، کہ جو معاشرتی زندگی ہے اس کو ایک خاص طریقے سے ایک سیٹ اپ کے طور پر سامنے لانا اور ایک ترتیب سے چلانا، یہ نکاح کا ایک مقصد ہے۔ نیچر کی بات کریں تو نکاح جو ہے وہ بیسیکلی پیورلی کانٹریکچول ہے، کہ یہ کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز سامنے آتی ہیں۔ لیکن نکاح جو ہے وہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، ریلیجیس ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہیں کرتا جان بوجھ کر، یا کوئی عورت یا کوئی مرد، تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور یہ سنت موقدہ بھی ہے
یعنی نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیپیسٹی آف پارٹیز کی بات کی جائے، یعنی کہ کون سے لوگ ہیں جو نکاح کر سکتے ہیں، یا نکاح کرنے والوں کے اندر کون کون سی ریکوائرمنٹس کا پورا ہونا ضروری۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلم ہونا چاہیے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر ساؤنڈ مائنڈ ہو، فاتر العقل نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے اٹینڈ ایج آف پیوبرٹی، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کین بی ایبل ٹو پرفارم میریٹل ڈیوٹیز، کہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے بھی کیپیسٹی رکھتے ہوں دونوں۔ اسینشل انگریڈینٹس کی اگر بات کریں کہ نکاح کے اسینشل جو انگریڈینٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں، پہلا سب سے ہے وہ ایجاب، جسے ہم پرپوزل بھی کہتے ہیں یا جس کو آفر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے قبول، جس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں، یعنی ایک پارٹی آفر دیتی ہے دوسری پارٹی کو کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی یا کریں گے، اور دوسری پارٹی اس پہ ایکسیپٹنس دے دے۔ پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ سیم میٹنگ میں ہونا لازمی ہے، یعنی کہ ایک وقت میں بیک وقت آفر دی جائے اور اسی وقت ہی ایکسیپٹنس ہو تو پھر وہ نکاح ہوگا۔ اگر کسی نے ایک ٹائم پر آفر دیا اور دوسرے نے کچھ وقت کے بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 2 دن بعد بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو وہ نکاح تو نہیں ہوگا، وہ صرف ایکسیپٹنس ہوگی۔ تو نکاح کے لیے ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کا ہونا لازمی ہے۔ پھر فریڈم ہونا لازمی ہے کہ دونوں پارٹیز کے اوپر کسی قسم کی کوئی جبر نہ ہو، دونوں کی فری ول شامل ہو، اپنی مرضی سے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، کسی پریشر میں آ کے نہ وہ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہوں، کیونکہ یہاں پر نکاح بھی ایک سول کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ ایکٹ میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ فار دا ویلیڈیٹی آف اے کانٹریکٹ اٹ مسٹ بی فری فرام اینی کوئرشن، کہ کسی بھی معاہدے کو ویلڈ ہونے کے لیے کوئرشن، جبر، کسی بھی قسم سے آزاد ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور سب سے اہم جو جز ہے ایجاب و قبول کے بعد نکاح کا، وہ ہے ڈاور، جسے حق المہر بھی کہتے ہیں، اور اس کا لیگل نیم کنسیڈریشن ہے۔ یاد رہے ڈاور اور ڈاوری میں فرق ہوتا ہے۔ ڈاور کا مطلب ہے حق المہر، اور ڈاوری کہتے ہیں جہیز کو۔ اسلام میں جہیز کا ہونا یا نہ ہونا بالکل بھی کہیں پر مینشن نہیں کیا گیا، اور جہیز نہ بھی ہو تو نکاح قرار پائے گا اور بالکل صحیح ہوگا۔ البتہ حق المہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، چاہے حق المہر کی ویلیو جتنی بھی کم ہو یا جتنی بھی زیادہ ہو، ہونی لازمی چاہیے۔ پھر وہی بات دوبارہ کہ اپوزٹ جینڈر کا ہونا لازمی ہے۔ مرد کا نکاح عورت سے ہی ہو سکتا ہے، مرد سے نہیں ہو سکتا۔ عورت کا نکاح بھی مرد سے ہو سکتا ہے، عورت سے نہیں ہو سکتا۔ پھر وٹنسز، گواہان کی موجودگی ضروری ہے۔ نکاح کے وقت گواہوں کا بیچ میں شامل ہونا بھی لازمی ہے۔ اور میجر سے مراد یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں جو نکاح کرنے جا رہی ہیں، ایج آف میجورٹی، یا اس کو آپ، چونکہ ہم مسلم پرسنل لاء کی بات کر رہے ہیں، تو ایج آف پیبرٹی جو ہے وہ اٹین کر لی ہو، بالغ ہوں دونوں۔ اب سوشل نارمز ورسز اسلامک انجنکشنز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا رسم و رواج چل رہے ہیں اور اسلامی قوانین کیا ہیں نکاح کے حوالے سے۔ فری کنسنٹ آف بوتھ پارٹیز کی بات کرتا ہے اسلام، کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی فری ول ہونی چاہیے بغیر کسی جبر کے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکے کو یا لڑکی کو والدین ایموشنلی بلیک میل کر کے یا پریشرائز کر کے یا زبردستی ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ ایج کی بات کی جائے تو اسلام میں ایج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ بس بالغ ہونا لازمی ہے۔ اس بات کا کہیں پر نہیں لکھا گیا کہ 5 سال کا فرق ہو، 10 سال کا فرق ہو، نہیں، کسی بھی عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ 70 سال کا شخص بھی نکاح کر سکتا ہے، 70 سال کی عورت بھی نکاح کر سکتی ہے اگر وہ فزیکل کیپیسٹی رکھتے ہیں تو۔ اماؤنٹ آف ڈاور کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو حق المہر ہے اس کی کوئی بھی اماؤنٹ فکس نہیں کی گئی،
ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ جی حق مہر میں یہ زمین بھی لکھ دیں، زیور بھی لکھ دیں، پیسے بھی لکھ دیں، جیب خرچ بھی لکھ دیں، اور کچھ لوگ بالکل ہی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ کے نام پر نکاح میں دیا۔ تو اسلام جو ہے وہ چونکہ اعتدال کی بات کرتا ہے، مڈل وے اختیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ لڑکی کا نقصان ہو اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ لڑکے کا نقصان ہو۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس وقت حق المہر کی رقم کو فکس کیا جا رہا ہو، اس وقت چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ لڑکی کے باپ کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، لڑکے کی فائنینشیل ویلیو کیا ہے، اس کی جو مالی حالت ہے وہ کیا ہے، یا لڑکے کے خاندان میں جو عورتیں پہلے سے موجود ہیں ان کو کتنا حق مہر لکھ کر دیا گیا ہے، اس کے قریب کی کوئی بات ہو، یا کوئی بھی ریزنیبل اماؤنٹ جو دونوں پارٹیز فری ویل کے ساتھ باہمی مشاورت سے طے کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے بار آن سیکنڈ میرج، یعنی کہ دوسری شادی پر قدغن لگائی گئی ہے ہمارے معاشرے کی طرف سے۔ دوسری شادی کو گناہ کا درجہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خواتین طلاق بھی لے لیتی ہیں یا لڑائیاں جھگڑے دیکھنے میں عام ہیں۔ حالانکہ اسلام میں دوسری شادی کرنے پر بالکل بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ مرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کچھ باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اسلام نے اگر اختیار دے دیا ہے دوسری شادی کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اٹھ کر دوسری شادی کر لے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ 2 بیویوں میں انصاف کر سکے گا، کس حد تک انصاف کر سکے گا۔ ایز آف ایونٹس کی بات کریں تو اسلام کے اندر شادی کو بڑا ہی آسان بنایا گیا، نکاح کو۔ بارات کے کھانے کا بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لڑکی کے باپ پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن ہمارا سوشل جو معاشرہ بن چکا ہے پچھلے اتنے سالوں سے، وہ یہ ہے کہ بارات کا کھانا کیسا ہو، لازمی ہونا چاہیے، اچھی جگہ پر ہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے غیر اسلامی ایونٹس جن کو فرض کا درجہ قرار دے دیا گیا ہے، جیسے کہ مہندی کا ایونٹ ہے۔ اسلام میں مہندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ تمام غیر اسلامی ایونٹس ہیں۔ فوٹوگرافی ہو گئی، اس کے علاوہ میوزک کا بجنا، یہ تمام چیزیں اسلام میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ سیدھا اسلام میں نکاح کا کانسیپٹ یہ ہے، شادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نکاح کریں، اس کے بعد اس دن یا اس سے اگلے دن ولیمہ دے لڑکا، اور بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ اور نکاح سادگی سے ہو، کسی قسم کا کوئی اس میں غیر اسلامی کام نہ ہو۔ لیکن ہم لوگ چونکہ دین سے دور جا چکے ہیں، اور انڈو پاک میں ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ رہ چکے ہیں، تو ان کی کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، جس میں سر فہرست یہ مہندی کا فنکشن ہے۔ پھر آخری پوائنٹ آ جاتا ہے ڈاوری کا۔ ڈاوری یعنی کہ جہیز۔ اسلام کے اندر جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ جو لڑکا ہے رہائش کا بندوبست بھی وہی کرے گا اور تمام چیزوں کا بندوبست وہی کرے گا، لڑکی نہیں کرے گی، نہ ہی اس کے ماں باپ کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کی شادی اسی وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے والدین جہیز نہیں افورڈ کر سکتے۔ اور پھر کچھ لوگ تو اس میں بھی مزید نیچے گر چکے ہیں اخلاقی درجے سے، وہ جہیز میں ڈیمانڈ بھی رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز جہیز میں چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یا تانے دیتے ہیں شادی کے بعد کہ فلاں چیز نہیں لائی تم، فلاں چیز نہیں لائی۔ لہٰذا یہ بات یہاں پر سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کوئی لے آئے اپنی مرضی سے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں لا سکتا یا نہیں لے کے آتا تو اس کو آپ ٹیز نہیں کر سکتے یا اس کو آپ کمپیل نہیں کر سکتے اس بارے میں۔ اگلا پوائنٹ اس سلائیڈ کا کہ ان نیسیسری ایکسپینسز کی بات کریں تو اسلام شروع سے اسراف کے خلاف ہے، بلا وجہ کے خرچوں کے، بلا وجہ کے فضول خرچی کے خلاف ہے، نمود و نمائش کے خلاف ہے۔
نکاح سب سے آسان چیز ہے دین کی اور اس کو بڑا سادہ بنایا گیا، لیکن اگر سوسائٹی کی بات کریں جو ہمارے سوشل نارمز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ شادیوں کے اوپر ہی دبا کر فضول خرچی کی جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں وہ بلا وجہ پیسے بہت ضائع کرتے ہیں جو کہ غیر اسلامیہ اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مہنگے ڈریسز سلوانا، فضول کی لائٹنگز کروانا، حد سے زیادہ مہنگے ڈشز، مہنگے ہوٹلز، یہ ساری چیزیں کرنا، بہت زیادہ شو بازی کرنا، آتش بازی کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان نیسیسری ایکسپینسز کی لسٹ میں آتی ہیں، اور یاد رہے اسلام میں یہ منع ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ایول کسٹمز کا آ جاتا ہے، وہ بھی انہی چیزوں کو ہی اگر دیکھا جائے تو اب ہر وہ بات جو اسلام میں منع ہے، ایسا رسم و رواج، وہ اگر سوسائٹی میں پریویل کر رہا ہے یا لوگ اس کو اڈاپٹ کیے کھڑے ہیں تو وہ چیزیں شیطانی کسٹمز کے ہی زمرے میں آئیں گی، کیونکہ ہر کام جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے وہ شیطانی ہی ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ بڑا اہم ہے جو کہ نکاح کے بعد سامنے آتا ہے، وہ ہے unnecessary interference of پیرنٹس، چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں یا لڑکے کے ماں باپ ہوں۔ شادی کے بعد وہ اپنے بچوں کی زندگی میں بلا وجہ کی مداخلت کرتے ہیں، ان کو ان کے طریقے سے نہیں چلنے دیتے، اور اپنے جو تجربات ہیں یا اپنا مائنڈ سیٹ ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ جھگڑے دیکھنے میں آتے ہیں اور گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور کہیں پر لڑکی کے ماں باپ بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہیں۔ اسلام میں منع کیا گیا دوسروں کے معاملات میں بیجا مداخلت کرنے سے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رہے اولاد جس وقت شادی ہو جائے اس سے پہلے ماں باپ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو وہ اپنے طریقے سے چلائیں، لیکن جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں، لہٰذا ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیرنس کرنے کا اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جو ہمارے سوشل نارمز ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں اسلامی اصولوں کے بالکل الٹ چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے پھر جب الٹ چل رہی ہیں تو اس کے پھر ڈیزاسٹرس جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی پھر دیکھنے میں سامنے آتے ہیں۔ بہرحال اگلا پوائنٹ ہے جی کمپیریزن امانگ نیئر ریلیٹیوز۔ اسلام نے کسی بھی قسم کا کمپیریزن کرنے سے روکا ہے، صرف ایک ہی چیز ہے جس میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنا دوسروں کے ساتھ، وہ ہے تقویٰ۔ نیکی کی بنیاد پر کر سکتے ہیں آپ اپنا کمپیریزن، وہ بھی اس سینس میں کہ دوسرا شخص اگر آپ سے زیادہ نیک ہے تو آپ اس کو دیکھ کر شرمندہ ہو سکتے ہیں من میں، یا اپنے دل میں حسرت پیدا کر سکتے ہیں کہ میں بھی اس کی طرح نیکی کروں۔ اس کے علاوہ پیسوں میں، جائیدادوں میں اور کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح سے اسلام میں کمپیریزن کو منع کیا گیا، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کمپیریزن بہت زیادہ، خاص کر شادی بیاہ کے معاملات میں لوگ کئی عرصے تک تانے دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کی شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، فلاں کی شادی پہ تو یہ تھا، آپ کی پہ تو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یا قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمپیریزن کے چکر میں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ فیمنزم ورسز میل ڈومیننس کا ہے۔ اسلام نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے عورت سے، اور عورت کے اوپر اس کو حاکم مقرر کیا ہے، اور عورت کو ایک درجہ کم دیا ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اندر ہمارے آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ فیمنزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خواتین جو ہیں وہ مردوں کی، اپنے شوہروں کی نافرمان ہو چکی ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتی، اور وہ برابری کے حقوق کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، غلط طریقے سے سامنے لا کے دکھایا گیا۔ برابری سے مراد وہ والی برابری نہیں ہے جو آج کل کی خواتین ڈیمانڈ کرتی ہیں، بلکہ برابری بھی اگر سمجھنی ہے تو وہ اسلامک انجنکشنز کے حوالے سے جا کے سمجھنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ برابری اس طرح سے کہ جو چیز شوہر خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جہاں خود رہے اس کو بھی وہیں رکھے، یعنی سٹینڈرڈ لیونگ کا سیم ہونا چاہیے، اور جس طرح کے کپڑے وہ پہنے اسی طرح کے اس کو پہنائے۔ باقی جو ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے ورسز جو اسلامک انجنکشنز ہیں، اگر ان کی بات کر کے دیکھ لیں تو سوسائٹی ہماری بالکل الٹ چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی بتانا لازمی ہے
کہ شوہر بھی اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میل ڈومیننس کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو ایک رائٹ زیادہ مل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیوٹیز بھی زیادہ ملی ہیں، تو وہ ڈیوٹیز کا فل کرنا بھی لازمی ہے، جن کے اندر اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ اور یہ چیزیں جو ہیں سر فہرست ہیں، جو کہ معاشرے میں بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آتی۔ مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر تو بہت اچھے مزاج سے دوستوں میں مل رہے ہوتے ہیں باہر، لیکن گھر جاتے ہی وہ ایک دم سے جو ہے وہ ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ، تو جو کہ غلط ہے اور اسلامک انجنکشنز کے خلاف ہے۔ جی، تو اب لیگل ایفیکٹس آف نکاح کی بات کر لیں کہ نکاح کرنے کے لیگل ایفیکٹس کیا ہیں، کہ نکاح کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہیں جو لیگلی سامنے آتی ہیں ہمارے۔ پہلی چیز ہے لافل کوہیبیٹیشن، کہ نکاح کے نتیجے میں وہ لڑکی اور وہ لڑکا ایک جگہ پر، ایک کمرے میں، ایک گھر میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس میں وہ کسی قسم کے بھی ان کے اوپر اللیگیلٹی نہیں ہے، لافل ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نکاح سے پہلے آپ کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، نامحرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے، لیکن نکاح کے بعد آپ کی جو کوہیبیٹیشن ہے، یعنی ایک جگہ پر رہنا بھی جو ہے وہ لافل ہو جاتا ہے۔ پھر لیجیٹیمیسی آف چلڈرن کی بات کریں تو نکاح کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ جائز اولاد کہلائے گی، اور اگر نکاح سے پہلے کسی کے کوئی بچے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ ناجائز اولاد کہلائے گی۔ ڈاور کی بات کریں تو نکاح کے نتیجے میں ہی حق مہر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، حق مہر دینا پڑتا ہے، یہ آبلیگیشن کریٹ ہوتی ہے مرد پر۔ مینٹیننس کی بات کریں تو اپنی بیوی کو مینٹین کرنا بھی جو ہے وہ نکاح کے نتیجے میں ہی سامنے آتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ہی مرد پر یہ آبلیگیشن آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مینٹین کرے، اس کے خرچ کا، نان نفقے کا ذمہ دار ہو۔ اگلا پوائنٹ، انٹائٹلمنٹ ٹو ریسٹرین موومنٹس آف وائف، نکاح کے ہی نتیجے میں شوہر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موومنٹس کو ریسٹرین کر لے، یعنی کہ اس کہاں جا سکتی ہے، کہاں نہیں جا سکتی، کس جگہ پر جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، اس چیزوں سے وہ اس کو روک سکتا ہے، اس چیز کا اختیار اسے نکاح کرنے کے بعد ملتا ہے۔ ریسٹرین آن وومن فار سائملٹینیس ریلیشن ود اندر مین، ایک اور چیز وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو گیا تو اب وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتی، اب وہ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے، اب وہ ساری زندگی جب تک نکاح قائم ہے وہ صرف اسی شخص کے ساتھ ہی تعلقات قائم رکھ سکتی ہے، کسی اور مرد کے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ایسا کرے گی تو گناہ کی مرتکب ہوگی اور اس کو سزا ملے گی اس پر، جو کہ ہم پاکستان پینل کوڈ والے ٹاپک میں جو حدود لاز ہیں وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں تو نکاح کے ہی نتیجے میں میوچل رائٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں اور میوچل ڈیوٹیز بھی سامنے آتی ہیں۔ نکاح جس وقت ہو جاتا ہے تو کچھ رائٹس کریٹ ہو جاتے ہیں لڑکے کے اور کچھ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں اس پر، اسی طرح لڑکی جو ہے یعنی بیوی، جس وقت نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی کے بھی کچھ حقوق اور کچھ فرائض سامنے آتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم نے اس ٹاپک کو انالائز کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔